ہر مرحلے میں اور کسی کی نہیں۔ دین میں عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی، اور قرآن بھی کہہ رہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے میں اگر تمہیں دشواری آ رہی ہو تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اہل علم ہے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو۔ بالکل صاف صاف قرآن مجید میں اعلان کیا گیا کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے میں اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھ کر اس کو برتو۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز تو آدمی کو پوری زندگی ادا کرنا ہے، پوری زندگی پڑھنا ہے، جب تک سانس باقی ہے تب تک نماز باقی ہے۔ قرآن کہہ رہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ نماز سے چھٹکارا تو کسی کو کسی حال میں ہے ہی نہیں، نماز کی پابندی اور نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور آگے ارشاد فرمائے اسی آیت میں وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی پابندی ہر اس شخص کو کرنا ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ جیسی عبادت اس کو نہیں کرنا ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ اور زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اسلام کی بنیادیں جن پر ہیں اسی بنیادوں میں سے ایک بنیاد زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ صرف ایک مرتبہ سال میں فرض ہوتی۔ نماز بھی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، لیکن نماز ہر روز آدمی پر 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے، 5 مرتبہ اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، سال میں صرف ایک مرتبہ اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ ادا کرو گے تو اللہ کے نیک بندے کہلاؤ گے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسن دو، اللہ کو اچھا قرض دو۔ اگر اللہ کو تم قرض دو گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم ذخیرہ آخرت بنا کر اپنے لیے اللہ کے ہاں بھیج دو گے، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے ہاں بھیج دو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تو اللہ کے ہاں اس کو اس سے زیادہ بہتر پاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ بہتر پاؤ گے جو کچھ تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، اور اجر کے اعتبار سے اس کو بہت بڑا ہوا پاؤ گے، بہت بڑا ہوا پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ ہر اس آدمی کے اوپر فرض ہوتی ہے جس کے پاس نصاب ہو، یعنی نصاب چاہے وہ سونے کا نصاب ہو چاہے وہ چاندی کا نصاب ہو، چاہے دونوں ملا کر نصاب تک پہنچ رہے ہو، یا سونے اور چاندی کا نصاب نہ ہو بلکہ اس کے پاس مال اتنا ہو جو نصاب تک پہنچ رہا ہو۔ عام طور سے سونے کا نصاب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کی بھی 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔
7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن دونوں ملا کر، تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، دونوں ملا کر چاندی کے نصاب تک پہنچ رہا ہے، یعنی اتنا نصاب ہو جائے آپ کے پاس کہ وہ چاندی تک پہنچ جائے، یا اتنا مال آپ کے پاس سال بھر سے رکھا ہوا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہو۔ آج کل کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی قریب 39,000 کی یا 39,000 کچھ پیسے کی بن رہی ہے۔ اگر اتنا مال آدمی کے پاس رکھا ہوا ہے سال بھر سے، تو اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سال گزرنا، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے جو بقرعید میں ہم لوگ کرتے ہیں اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر قربانی کے دنوں میں بھی اس کے پاس 39,000 روپے آ گئے تب بھی اس کو قربانی کرنا پڑتا ہے۔ قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے صرف رمضان کا مہینہ متعین نہیں ہے، بلکہ جب آپ کا سال مکمل ہو جائے تبھی آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں نکالی جائے گی، جی نہیں، جب آپ کا سال پورا ہو جائے تو آپ زکوٰۃ نکال دیجئے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم نکالتے ہو یہ تمہارے مال کا میل کچیل ہے، یہ تمہارے مال کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آدمی اپنے جسم سے، اپنے کپڑے سے میل کچیل دور کرتا ہے، اس لیے کہ اگر میل کپڑے سے باہر نہیں کیا جائے گا، جسم سے باہر نہیں کیا جائے گا، تو وہ میل جسم کو بھی گندا کر دے گا اور کپڑے کو بھی اور زیادہ گندا کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ مال کا میل کچیل ہے زکوٰۃ، اس کو نکالتے رہو ہر سال، اگر نہیں نکالو گے تو تمہارا پورا مال برباد ہو جائے گا۔ اور برباد کیوں ہوگا؟ قرآن کی دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو آپ بتا دیجئے، ان کو آپ سجھا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر اسی مال کے ذریعے ان کی پیشانی کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس سے مارا جائے گا، اور یہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا جمع کیا ہوا مال ہے جس کو تم جمع کر کے اپنے لیے رکھ رہے تھے، فذوقوا فما للظالمین، فذوقوا، آج تم اس کا مزہ خود چکھو، اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ تم خود چکھو، آج یہ تمہارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ اس مال کی نکالی ہوگی تو اللہ کے ہاں پھر اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہی اجر ہوگا، جو کچھ اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کو اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ اقرع لہ زبیبتان، کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا دنیا میں، اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ اس کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا جمع کیا ہوا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، لیکن یہ خزانہ نہ تیرے کام آیا اور نہ تیری چاہت کو اس نے پورا کیا، بلکہ یہ مال تو تیرا وارث لے گئے اور تم اللہ کے ہاں اس عذاب کا مستحق ہو رہا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم میں سے کسی کو تمہارے مال سے زیادہ تمہارے وارث کا مال قیمتی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر ایسا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ مجھے میرا مال قیمتی ہے۔ تو
تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، اور جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا وہی تمہارا مال ہے، اور جو کچھ تم چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی اس پر تمہارے وارثین قبضہ کر لیں گے، اور وہ تمہارے مرضی کے مطابق تمہارے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں یا نہ خرچ کریں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تم اپنے لیے ذخیرہ آخرت اپنی زندگی میں بنا کے جاؤ گے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے، اور وہاں کامیابی تمہیں ہاتھ آئے گی۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو کچھ تم اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے ہاں تم اس سے بہتر پاؤ گے، ثواب کے اعتبار سے بھی، اجر کے اعتبار سے بھی۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے رب سے چاہو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔